بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ آج کی میری گفتگو ٹوٹے پھوٹے لفظوں والی اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی اور آپ اس پر پورے اتر سکے، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرش کے خالق و مالک کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے۔ بڑے دعوے سے میں بات کر رہا ہوں۔ میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس قرآن ہے، میرے پاس اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ کائنات کی ساری طاقتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ آج موضوع کیا ہے؟ تقویٰ۔ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر رب کوئی رزق بچاتا، اسے کیا فائدہ ہے کہ یہ میرا بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہے؟ ایک دوسرے ہم نے یہ حوصلہ دے دیا نا، اے ایمان والو، حوصلہ مل گیا کہ جب بات کرنے والا بات کر رہا ہے تو پیار کی بات کر رہا ہے۔ دوسرا حوصلہ یہ دے دیا کہ یہ عبادت صرف تمہارے لیے نہیں، پہلی امتوں پر بھی تھی، اب بوجھ ہلکا ہو گیا نا۔ اور تیسرا پھر فرمایا اس کا فائدہ بڑا ہے، اگر اس کا حق ادا کر لو نا روزے کا، اس کا فائدہ بڑا ہے۔ کیا ہے یا اللہ؟ فرمایا تمہیں تقویٰ مل جائے گا، متقی بن جاؤ گے۔ متقی بن جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، جنت میں نے صرف متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ جو متقی نہیں جنت میں نہیں جائے گا۔ تو گویا تقویٰ اختیار کرنے سے جنت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایک جگہ فرمایا ھدی للناس، یہ پیغام ہدایت ساری انسانوں کے لیے ہے۔ یہاں فرمایا متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی اس سے فائدہ متقی لوگ ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے متقی لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ معنی یہ ہوا کہ جس میں تقویٰ نہیں ہے قرآن کی ہدایت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تقویٰ نہیں ہے جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور سنیے، ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، میں نے تقوی کے دونوں معنی کر دیے، تقوی کا معنی بچنا بھی، تقوی کا معنی ڈرنا بھی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، گناہ سے وہی بچے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے کیا انعام دوں گا؟ یجعل لہ مخرجا، میں اس کے لیے مخرج کر دوں گا۔ مخرج، مخرج کسے کہتے ہیں؟ ایئرپورٹ پر آپ جاتے ہیں نا تو آپ کو نہیں معلوم ادھر نکلنا ہے کدھر نکلنا ہے، وہاں سبز لکھا ہوا ہوتا ہے مخرج، باہر نکلنے کا راستہ، باہر نکل جاؤ۔
کسی مشکل میں پھنس جائے، کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ ذہن فیصلہ نہیں کر رہا، گھر والے کوئی مشورہ نہیں دے رہے، پریشان ہیں کیا کریں کیا نہ کریں، فرمایا تو تقوی اختیار کر، میں تیرے لیے آسانی پیدا کر دوں گا۔ یجعل لہ مخرجا، مخرج کا کیا معنی ہوا؟ سنو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ تیرے دل میں ایسا نور رکھ دے گا، ایسی بصیرت رکھ دے گا، جس طرح اندھیرے میں تو ٹارچ جلا کر گم شدہ چیز کو تلاش کر لیتا ہے، اس تقوی کی وجہ سے تیرے دل میں جو نور ہوگا تو اللہ کی ہدایت سے آسانیاں پاتا جائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آج کا انسان سب سے زیادہ جس مشکل میں ہے وہ پیٹ ہے، اس کا پیٹ نہیں بھر رہا، یہ رب نے ایسا تندور بنایا ہے، اسے ہم اس میں ایندھن ڈال 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 کر تھک گئے ہیں، یہ خالی کا خالی رہتا ہے۔ فرمایا میں اسے اس جگہ سے رزق دوں گا کہ کبھی اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب میں اس آیت کریمہ کا آپ کو شان نزول بتاتا ہوں کہ کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضور کے پاس صحابی آئے، حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عوف بن مالک الاشجعی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو لٹ گیا، بڑا دکھی ہوں، میرے بیٹے کو مشرکین نے گرفتار کر لیا ہے، اب پتہ نہیں قتل کریں گے کہ آگے فروخت کر دیں گے، میں تو نور نظر سے معروم ہو گیا، دل کا سرور جاتا رہا، آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ کتنا دکھ ہوتا ہے جوان بیٹا یوں ہاتھوں ہاتھوں غائب ہو جائے، اور اس کی ماں تو رو رو کر بے حال ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حکم دیے، قربان جو صحابہ پر، تعمیل آپ پر ختم ہے۔ حضور جو فرماتے تھے سرے منہ ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے، یہی صراط مستقیم ہے، اور اسی میں ہم کو کوتاہی کرتے ہیں۔ نمبر کیسے آئیں؟ اللہ کا نبی اشارہ کرے، ارے خدا کے بندو چوک کراس کرنا ہے، سنتری اشارہ کرتا ہے، تم نہیں رکتے، نتیجہ کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ، گاڑی تباہ، جانے برباد۔ اگر ہم 4 راستے اشارے کے بغیر طے نہیں کر سکتے، میرے دوست ذرا توجہ کر، 4 راستے اشارے کے بغیر طے نہیں کر سکتے، جہاں 72 راستے مل رہے ہو محمد مصطفیٰ کا اشارہ۔ فرمایا میری امت 72 فرقوں میں بانٹ جائے گی، 72 ہمارے سامنے راستے ہیں، ان سے گزرنا ہے، اللہ کا رسول اشارہ دے رہا ہے، رک جا، بچ جائے گا۔ اللہ 3 باتیں حضور نے ارشاد فرمایا، میں قربان جاؤں، یہ وہ علم ہے جو اوپر سے آتا ہے، یہ کتابی علم نہیں ہے، لائبریریوں سے نہیں ملتا، یہ سینے میں آتا ہے فیض رب کا، اس علم لدنی کہتے ہیں، اس علم پر نبوت کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی کے علم پر کبھی بحث نہ کیا کرو، وہ سمندر ہے۔ ہاں 3 باتوں کا ارشاد کیا۔ سب سے پہلی بات بڑی اعلیٰ ہے، صبر کرو۔ ہمیں بھی حکم ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین کیا کرو، خود بھی صبر کیا، برداشت کرو برداشت کرو۔ دوسری بات فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت کے ساتھ پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، بڑا میں تحفہ ملا ہے، مشکل آئے، پریشانی آئے، کچھ بھی نہ ہو، اللہ کا ذکر ہے، پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔
سبحان اللہ. صبر کرو اور کیا کرو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. ہاں یہ دو باتیں حضور نے ارشاد فرمائی. صحابی واپس گھر گئی نا تو بیٹا 4000 بکریاں لے کر آ گیا. حضرت عوف بن مالک نے پوچھا بیٹا سناؤ. کہ ابا جی کیا بتاؤ، مشرکین مجھے گرفتار کر کے لے گئے اور انہوں نے مجھے باندھ دیا. میں موقع کی تلاش میں رہا کہ کوئی صورت نکلے میں بھاگ جاؤں. آج میں نے ان کو غافل پایا ہے. وہ مطمئن ہو گئے کہ اب یہ نہیں جائے گا. میں نے ان کی 4000 بکریاں بھی ہانک لی اور الحمدللہ سلامتی سے گھر آ گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں حلال ہیں کہ نہیں حلال. ہم تو بینک کے ساتھ معاملہ کرتے رہتے ہیں نا. 10 لاکھ روپیہ رکھ دو بینک میں، ہر مہینے اتنا روپیہ آئے گا، کھاتے رہو، مزے سے بیٹھ رہو، اے سی چلاؤ، ٹی وی دیکھو، حرام کھاؤ، دوزخ میں جاؤ. میرے نبی کے صحابہ نے شکم پر پتھر کیوں باندھے ہیں؟ اس زمانے میں سودی کاروبار ہوتا تھا. نہیں ہم بھوکے رہیں گے، ننگے رہیں گے، لقمہ حلال کھائیں. آج کے مسلمان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ 4000 بکریاں کسی کی لایا ہے یا رسول اللہ، یہ ہماری حلال ہے کہ نہیں؟ جبریل امین تمہاری کیا ڈیوٹی ہے؟ کیوں بیٹھے ہو آرام سے؟ جاؤ یہی عہد لے کر جاؤ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج پیدا فرماتا ہے، باہر نکلنے کا آسانی کا راستہ پیدا کر دیتا ہے. دائیں بائیں والوں کو خبر ہی نہیں ہوتی. دشمن جان کا دشمن ہے، بے ایمان ہے، مشرک ہے، کچھ بھی ہے، اور یہ اللہ نے تمہیں وہاں سے رزق دیا ہے، تمہیں گمان بھی نہیں تھا، بالکل حلال طیب ہے. رزق رب نے دیا، مور میرے مصطفیٰ نے لگا. کوئی سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. یہ سورہ طلاق کی آیت ہے، لکھ لو دل پر. جو فرض نماز کے بعد یہ 2 آیتیں، یہاں سے یہ آیت کا آخری حصہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. یہاں تک ہر نماز کے بعد پڑھے. میرے نبی کا وعدہ ہے موت کی سختی آسان ہوگی اور قبر کی وحشت سے بچ جائے گا. یہ تحفے یوں ہی نہیں دیے میرے نبی نے، بڑے تحفے ہیں، کوئی لینے والا نہیں ہے. دنیا کے طلبگار ہے بہت ہے اور آخرت کی فکر بہت کم لوگوں کو ہے. سبحان اللہ. مکہ جی فتح ہو گیا، مبارک، بڑی خوشی کی بات ہے. اور رمضان میں فتح ہوا. میرے نبی کے ساتھ 1400 صحابہ تھے، تلواریں نیام میں تھی، سر جھکے ہوئے تھے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، سیاہ امامہ آپ نے زیب تن فرمایا تھا. اور ذرا تصور دی، آنکھ کھولنا، اور چہرہ چمکتا ہو، نوری ہو، نورانی ہو، اور زلفیں سیاہ ہو، امامہ بھی سیاہ ہو، واہ واہ، اور مکے کی فضا ہو اور کعبہ سامنے ہو. آج مصطفیٰ فاتح بن کر آ رہا ہے. کیا شان ہوگی؟ سبحان اللہ. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف آنکھ مستانی ہے.
ہائے ہائے، یا اللہ تھوڑا سا ذوق ہمیں دے دیتا، ہماری آنکھوں میں بھی کوئی نمی پیدا ہو جاتی۔ تیرے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، اس یاد میں بیٹھے ہیں، وہ منظر دیکھ رہے ہیں کیسے پیارا مصطفیٰ مکے سے نکالا گیا تھا، آج فاتح بن کر داخل ہو رہا ہے، دشمن بھاگ گئے ہیں، پہاڑیوں پر بیٹھے ہیں، اس اندہار میں ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے متعلق کیا فیصلہ ہوگا، اس لیے کہ آج تو پھر انتقام کا دن ہے۔ میرے نبی پاک کا سر جھکا ہوا، ایسے موقع پر سر جھکانا یہ عظمت والوں کی دلیل ہے۔ لوگ سر اٹھاتے ہیں غرور سے، اور جو سر جھکاتے ہیں انہیں سدرۃ المنتہا کی منزلیں ملتی ہیں۔ وہ جو پالان ہوتا ہے نا اونٹ کا، اس کے آگے لکڑی ہوتی ہے، روایت میں آتا ہے کہ حضور کا سر مبارک اس لکڑی کے ساتھ لگ رہا تھا، اتنا سر مبارک اللہ کی عظمت کے سامنے اس کے شکرانے کے طور پر جھک رہے تھے۔ میرے نبی پاک نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جس ٹہنی پر پھل لگتا ہے وہ ٹہنی پھر سیدھی نہیں رہتی، جھک جاتی ہے۔ جو جھک جاتے ہیں وہ پھلدار ہوتے ہیں، ثمر بار ہوتے ہیں، بہار آشنا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جب حضور فارغ ہوئے نا تو حضرت بلال کو فرمایا، بلال یہ وہ شہر ہے جس نے تجھے ستایا ہے، جس نے تجھے اذیتیں دی ہیں، تجھے مجھے کچھ بھی نہیں، ہم بڑے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی رب کی نہیں مانیں گے، رسول کی نہیں مانیں گے، نہ مان، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب وقت ہے، راضی کر لو، مان، اللہ مان جائے سارے کام ہو گئے۔ یہ زندگی مختصر سی مہلت ہے، یہ دوبارہ نہیں ملے گی، اس لیے رب نے دی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ میں نے تمہیں موقع دیا ہے، تمہارے اعمال میں پرکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کیا عمل کرتے ہو۔ بلال حاضر ہیں، یہ حضور کے ہمیشہ ساتھ ہی رہتے تھے، تبھی تو عظمت پا گئے نا، عزت پا گئے۔ بلال یہاں تجھے گرم ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھے جاتے تھے، تجھے گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، امیہ تیری پشت پر، بلہنہ پشت پر کوڑے برسایا کرتا تھا، کیا تو نے جرم کیا ہے؟ دزدی نہ کرتا ایم، کسیرا نہ کشتا ایم، جرمم ہمیں کے عاشق روئے تو گشتا ہے، میں نے چوری نہیں کی، مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ میں نے ڈاکہ نہیں ڈالا، میں نے بدکاری نہیں کی، میں بس تیری زلف گراگیر کا اسیر ہوا ہوں۔ احد احد اس کی یہ سزا ہے۔ بلال تھوڑا صبر کر، وقت آئے گا جنت میں تو زندگی میں ٹہلتا ہوا نظر آئے گا۔ ہر آدمی مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، لیکن بلال زندگی میں بھی جنت میں ٹہلتے رہے۔ میرا نبی ان کے جوتوں کی آہٹ سن کر آیا۔ بچپن میں نا جب جسم میں بادی زیادہ ہو جاتی تھی نا تو بڑے لوگ ایک پنجابی کا محاورہ کہتے تھے اور کڑوی گھٹی دیتے تھے۔ بچے نہیں لیتے کڑوی گھٹی، فرماتے تھے کڑوا پی تے مٹھا تھی، کڑوا پی مٹھا تھی۔ کیا مطلب؟ کڑوا پی لے اس کے بعد تو میٹھا ہو جائے گا، وہ تیرے اندر جو مواد ہے نا فاسد مادے سارے ختم ہو جائے گا۔ کڑوا پینا پڑتا ہے، اگر میٹھا تھینا ہے نا تو پھر کڑوا پینا ہے۔ گھوٹ بھر نفس کے سر پر جوتے مار، مصطفیٰ کریم کا نام بلند کر۔ ہے جرت تجھ میں؟ او کر جا جرت، میں اپنی نہیں کروں گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانوں گا۔ ہمت کرو، آخرت سنور جائے گی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے سچے ہیں، خدا کی قسم
کبھی اللہ نے وعدہ کیا ہوا اس کی خلاف ورزی نہیں فرمائی. ان اللہ لا یخلف المیعاد. سبحان اللہ. حضرت بلال کو حضور نے فرمایا بلال آج مکے کی فضا تیری آواز سننے کے لیے ترس رہی ہے. آج میں چاہتا ہوں تو وہی اللہ اکبر کہے تاکہ وہ ذرے بھی سنیں جن پر تیرا خون گرتا تھا. حضور میں حاضر ہوں, اذان کہتا ہوں, فرمایا نہیں کعبے کی چھت پر جا. جس کعبے کو نبی نے بھی سجدہ کیا ہے, ولیوں نے بھی سجدہ کیا ہے, اس کعبے کی چھت پر چڑھ. فقہی مسئلہ ہے, مسجد کی چھت پر بغیر ضرور چڑھنا مکروہ ہے. یہی مسجد جو ہم بناتے ہیں, کعبہ تو اللہ کا گھر ہے, بیت اللہ ہے, بڑی عظمت والا ہے. کعبے کے اوپر چڑھ. بلال چڑھ گئے. اب جو مکے کے کافر تھے نا, دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں, ان پر بیٹھے ہوئے تھے, منظر دیکھ رہے تھے اور اپنے انجام کی فکر میں تھے. پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے, آج تلوار چلے گی. واہ میرے نبی تیری اخلاق کی اس بلندی کو سلام کر رہے ہیں. میرے رسول اللہ نے فرما دیا تھا مکے میں داخل ہونے سے پہلے کہ جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا اس کو میں بھی پناہ دیتا ہوں. یہ ابو سفیان بدترین دشمن تھا اسلام کا, میرے نبی کا دشمن تھا. بدر میں یہی فوج لے کر گیا تھا. آج میرے نبی کیوں پناہ دے رہا ہے؟ ہمیں سبق دینے کے لیے. تو میں نے تو غیروں کی بھی پرواہ کی ہے, ان کو بھی پناہ دی ہے, اور تو اپنوں کی پرواہ نہیں کرتا. بھائی کے ساتھ جنگ ہے, والدین کے ساتھ جھگڑا ہے, بیوی کے ساتھ اختلاف ہے, پڑوسی کے ساتھ مسئلہ بنا ہوا ہے. تو کیسا مسلمان ہے؟ تجھے تو پھول کی طرح رہنا چاہیے. کوئی ہاتھ لگائے تو نرم ہو, خوشبو ہے, اس میں شام جان معطر ہو. مومن تو پھول کی طرح ہے, ٹھنڈی ہوا, خوشبودار ہوا, بہترین پیغام. اللہ اکبر, سبحان اللہ. بلال کعبے پر چڑھے, کہتا اللہ اکبر. آج میرا اور تیرا اللہ اکبر کہنا کچھ اور ہے, اس فضا میں حضرت بلال کا کہنا کچھ اور تھا. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں, لیکن سن اقبال کیا کہتا ہے, علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں, شاعر مشرق ترجمان حقیقت فرماتے ہیں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذاں اور ہے, مجاہد کی اذاں اور ہے. پرواز ہے دونوں کا اسی ایک جہاں میں, کرگس کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور ہے. بلال مجاہد تھے, ملا نہیں تھے, مجاہد تھے. تلوار ہاتھ میں ہے اور لشکر اسلام کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہو رہے. ایک کافر کی آواز آئی, میں وہی لفظ دہراتا ہوں, اللہ مجھے معاف فرمائے, محمد کو اس کالے کبے کے بغیر کوئی نہیں ملا. حضرت بلال کے بارے اور حضور کے بارے کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں, اور تلوار کی زد میں ہے. تیرا خون بہا دیں گے ہم, لیکن ہمارا اخلاق جو ہے نا وہ ہمیں روکتا ہے. عرش والا تو ہر بات سنتا ہے نا. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا, صف میں 10 آدمی ہے, 20 ہے, پوری مسجد میں 400 آدمی ہے, 1000 ہے, لاکھ کا مجمع ہے, بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. امام قرات کر رہا ہوتا ہے, مقتدی خاموش کھڑے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں. اور سچی بات کرو, صوفی بن کر نہ بیٹھو, کچھ نہ کچھ آدمی سوچ ہی رہا ہوتا ہے نا. کہتے تراویح کی نماز تھی نا, تو امام صاحب جو ہے بھول گئے,
اور سلام پھیر دیا. کسی نے کہا جی ایک ہوئی. انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں 2 ہوئی ہے. ایک دکاندار تھا, اس نے کہا جی ایک ہی ہوئی ہے. میں تجھے کیسے پتا؟ میری 2 دکانیں ہیں, میں نے ابھی ایک کا حساب کیا, ایک کا باقی رہتا ہے. کس کا دینا ہے, کس سے لینا ہے, افطاری کہاں کرنی ہے, سحری کیا کرنی ہے. اللہ اکبر. ہزاروں یہ دل پر جو ہم تحریریں اندر اندر لکھتے ہیں, لاکھوں نہیں کروڑوں کا مجمع ہو, میرا رب سب کو پڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ قربان جاؤں اس کے علم پر. ایک سیکنڈ میں بندے کے دل میں جتنے خیال آتے ہیں وہ ظاہر نہیں کرتا, زبان پر نہیں آتا. میرا رب دلوں کے حالات. یہ مقام توحید ہے, اور یہ مقام کسی کو حاصل نہیں. میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے. سبحان اللہ. فوراً جبریل امین آ گئے ایک عہد لے کر, اور رنگ کو نہ دیکھو, نسل کو نہ دیکھو, خطے اور علاقے کو نہ دیکھو, زبان کو نہ دیکھو کون سی زبان بولتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اور مکے کے کافروں بڑے سردار ہو, آج تمہاری میرے نزدیک کوئی قیمت نہیں. آج بلال قیمتی ہے. بلال نے یہ عزت پائی کس حوالے سے؟ تقوی کی بنیاد پر. وقت بڑا تھوڑا ہے, آج میں چونکہ کتاب نہیں لے کر بیٹھا, تو آج میں انشاءاللہ عصر تک آپ کے سامنے گفتگو کر سکتا ہوں. کتاب ہو تو پھر حدود اربع مقرر ہوتا ہے, پٹواری پھر براری کرتے تھے نا, باہر نہ نکلنا. لیکن جب کتاب نہ ہو, ہم جنگل میں ہیں, اب جدھر چاہو چلے جاؤ. ہاں بھائی ہاں, ہاں بھائی ہاں, تم سچے ہو. یہ ہے فیض کسی کا, فیض ہے تیرے خلنگ ناز کا. میں کہاں تھا آشنائے درد دل, تیری نگاہ ناز سے ذرے بھی میرو ماں بنے. اللہ اکبر. ایک حدیث پاک میں آپ کو پیش کرتا ہوں, پھر نماز پڑھتے ہیں. عید کی نماز انشاءاللہ بدھ کے دن 6 بجے پڑھی جائے گی. میں نے آپ کے روزے بھی گن دیے ہیں, جا کر تیاری کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے نبی کا ایک شعر تھا جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچا تھا. زور مرصد بن ابی مرصد, مرصد سے کے ساتھ ہے 3 نقطے والے. مرصد بن ابی مرصد تھا بڑا دلاور, شاہ زور, جرأت والا. ہم بھی ہیں نا. انہوں نے ایک اپنا وظیفہ مقرر کیا کہ جو مکے میں کلمہ پڑھتا تھا مشرکین مکہ اسے باندھ دیتے تھے اور بڑی سزائیں دیتے تھے. یہ مدینہ پاک سے پیدل مکہ مکرمہ آتے, جنہوں نے یہ سفر کیا ہے انہیں اندازہ ہے. جی تقریباً کوئی حاجی بیٹھا ہے, کتنے کلومیٹر ہے جی؟ جی 450 کلومیٹر پیدل آنا. اللہ اکبر. ہم تو ٹھکی پر بھی نہیں پیدل جا سکتے. اور صرف آنا نہیں ہے, اکیلے آتے تھے رات کے وقت. اور جو بھائی مسلمان بھائی گرفتار ہوتا تھا اسے کندھوں پر اٹھا کر مدینہ لے جاتے. اس لیے میں نے کہا میرے نبی کا شعر تھا. کھاتا کیا تھا؟ پستہ بادام, کھجور کبھی مل گئی کھا لی, نہ ملی. یہ اللہ کا نور ہوتا ہے. تم بڑوت کھاتے ہو, جان ہی کوئی نہیں. اے چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کرتے کہتے بیٹھ بیٹھ کر تھک جاتے ہیں. اے مسجد میں جو بیٹھتے پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھتے. ہاں کھاؤ ڈبل روٹیاں.
ڈبل روٹی کھاؤ گے بڑی صحت انشاءاللہ ہو جائے گی. اچھی غذا کھاؤ، بچوں کو اچھی غذا کھلاؤ، یہ بچے تاکہ ان کا پروان چڑھیں، طاقتور بنے. ہاں کتنے کلومیٹر جی؟ آنا اور جانا کتنے ہو گئے؟ 100 کلومیٹر. سفر تو میں نے بھی بڑی دفعہ کیا ہے لیکن کبھی خیال نہیں کیا. جب مکے میں رہتے تھے نا قبل از اسلام، پھر زندگی جو ہوتی ہے وہ بے باک قسم کی ہوتی ہے. ایک عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات بھی تھے، اس کا نام تھا عناق، عین کے ساتھ اور کافر میں کاف 2 نقطے والا. لیکن اب تو کلمہ پڑھ لیا، نبی کا دامن پکڑ لیا، سب کچھ چھوڑ دیا. ہائے ہائے، یہ بات ہم میں کیوں نہیں؟ کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، نبی کی باتیں کتنی ہیں جن پر عمل کرتے ہیں، کتنی ہیں جن کو چھوڑ دیتے ہیں. پتہ بھی ہے، پتہ چلا کلمہ کمزور ہے، کلمے میں طاقت نہیں ہے. طاقت ہو نا. یہ ایک دن مکہ مکرمہ آ گئے. اب واقعہ اپنا خود بیان کرتے ہیں، یہ حدیث سے صحیح میں واقعہ ہے. مکہ مکرمہ آ گئے رات کے وقت. فرماتے رات تھی چاندنی، لوگ سارے سو گئے تھے، تو میں چپ کے اس صحابی کی طرف بڑھ رہا تھا جس کو دشمن نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے. گلیاں بالکل مکے کی خاموش تھیں. مکے کی فضائیں بدلتی رہی ہیں، اب نہیں بدلیں گی. میرے نبی نے فرما دیا اب نہیں بدلے گی، قیامت تک مکے پر لا الہ الا اللہ کی گونج آتی رہے گی. ورنہ وہاں بت بھی تو تھے. فرماتے اچانک میں نے دیکھا کوئی آ رہا ہے، میں پہچان کے یہ عناق وہ عورت ہے. توجہ سے سن رہے ہو؟ مکہ سارا سویا ہوا ہے اور وہ میری محبوبہ رہ چکی ہے. میں سائے میں بیٹھ گیا تاکہ گزرنے والی گزر جائے، وہ سمجھے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہے. اس نے مجھے پہچان لیا. پہلے بھی مکے والوں کو پتہ تھا. ایک شعر آتا ہے، اس نے مجھے پہچان لیا کہ عناق ہے. کہتا ہے تو مرصد ہے. عناق کہتی ہے تو مرصد ہے. فرمایا ہاں میں مرصد ہوں. کہتا چلو گھر چلو، پھر رات آرام کرو. ہائے ہائے، اے تیرا امتحان ہے، ادھر شیطان ہے ادھر رحمان ہے، فیصلہ کیا کرتا ہے؟ ہم بیک جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، سودے غیروں کے ساتھ کر بیٹھتے ہیں، رب کو بھول جاتے ہیں. وہ دیکھ رہا ہے، رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہے، بند کمروں میں دیکھتا ہے. یعقوب کے بیٹے یوسف سے پوچھو کیا تو نے دیکھا ہے؟ اللہ اکبر. بڑا امتحان ہے. اگر میں اس کی بات نہیں مانتا تو یہ مکے والوں کو اطلاع کر دے گی، مکے والے مجھے پکڑ لیں گے. اور اگر بات مانتا ہوں تو پھر یار کی یاری قائم نہیں رہتی. اللہ کے رسول کا فرمان کدھر ہے؟ جرأت سے کام نہیں. یا عناق ان اللہ حرم الزنا. اے عناق، جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے میرے رب نے زنا کو حرام فرمایا ہے، میں قریب ہی نہیں جا سکتا. عناق نے آواز دی، او مکے والوں. انہوں نے دیکھا شکار میرے ہاتھوں آیا نہیں. مکے والوں، یہ مرصد آیا ہوا ہے. کہتے 8 آدمی دوڑے میرے پیچھے، میں بھاگ گیا. کہتا کہ مکے کے بالکل باہر ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، اس میں غار تھی. میں اس غار میں چھپ گیا. دیکھ لو عاشقوں کے کام. الا اللہ کے ضربے لگانا آسان ہے، کام مردوں والے کرو، مردوں والے کام کرو، اسلام کی اشاعت کا کام کرو اور دعا مانگا کرو، اے اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما.
بچوں کے لیے دعائیں مانگتے ہو، کاروبار کے لیے دعائیں مانگتے ہو، اے اللہ اسلام کو سر بلندی عطا فرما۔ وہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ فرماتے میں نے جب سوچا نا کہ وہ اب تو مایوس ہو کر بے فکر ہو گئے، سو گئے ہوں گے، میں پھر مکے میں داخل ہو گیا، یہاں تک کہ میں اس صحابی تک پہنچ گیا اور اسے کندھوں پر اٹھایا اور لے کر بھاگ گیا۔ بس صرف اتنا بتانا تھا، اتنا بتانا تھا کہ نفس نے کھینچا ہے، شیطان نے کھینچا ہے، رحمان اشارہ دے رہا ہے اب تو نے میرے ساتھ عہد و پیمان باندھا ہے، میرا کلمہ پڑھا ہے، اب غیر پر تیری نظر نہیں جانی چاہیے۔ اے اللہ تیرے مصطفیٰ کو گواہ بناتا ہوں، پل صراط پر بھی کھڑا ہو کر میں تیرا ہی نام لوں گا انشاءاللہ۔ اے ہائے، یہ دعا مانگا کرو، اللہ شیطان کے اور نفس کے شر سے ہمیں بچا، اور خود بچنے کی بھی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ صرف دعا ہی مانگتے رہو، صرف دعا مانگنے سے تو کھانا بھی نہیں پکتا، پانی پاس ہو پیے نہیں، صرف دعا مانگنے سے پیاس بھی نہیں بجھتی۔ کچھ کر کے دکھاؤ، کچھ کر کے دکھاؤ۔ یہ مہینہ تو ختم ہو رہا ہے، بہت تھوڑے دن رہ گئے، پتہ نہیں ہم اس کا حق ادا کر سکے ہیں یا نہیں ادا کر سکے۔ اللہ سے ہم التجا کرتے ہیں، مولا کریم جو ہم سے کوتاہی ہوئی معافی عطا فرما، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کتنے قافلے تیری جناب میں نیکوکاروں کے، متقی لوگوں کے، پرہیزگار لوگوں کے، انبیاء کے، شہداء کے، صدیقین کے، صلحاء کے پہنچ گئے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے، ہمارے پاس کوئی حوالہ نہیں، کوئی حوالہ نہیں۔ چادر پر ادھر لاغ ہے، ادھر ہے لگا، پیچھے ہے، آگے ہے۔ میں سوچ رہا ہوں میں نے جمعے کی نماز کے لیے آنا تھا، آپ نے ولیمے پر جانا تھا، کسی دوست کی دعوت پر جانا تھا، آپ نے کپڑے نکالے، اس پر داغ لگا ہوا تھا، پہن کر چلے جاؤ گے؟ کیوں؟ اور داغ ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کہتے نہیں معیوب ہے۔ بیگم سے کہیں گے کوئی اور سوٹ نکال، اور جس کا سارا تن ہی، ساری تانی ہی خراب ہو، نماز میں کوتاہی، زکوٰۃ میں کوتاہی، روزے میں کوتاہی، تراویح میں کوتاہی، صدقہ و خیرات میں، حج فرض ہے نہیں کیا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑے ہیں، لین دین کا معاملہ ہے، کسی کی کوئی چیز دبائی ہوئی ہے، کبھی جھوٹ ہے، کبھی غیبت ہے، اور کبھی کم تولنا ہے، یہ ساری معاشرے کی برائیاں ہیں۔ اے اللہ تو رحم نہیں فرمائے گا تو کون رحم کرے گا؟ ہمیں توفیق عطا فرما، ہم ہمت کریں، ہم جوان مرد بنیں۔ ہاں کبھی آئینہ دیکھے تو سمجھ میں آتی ہے ہم تو کوتاہی کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا سامعین، بدھ کے دن انشاءاللہ صبح 6 بجے نماز عید ہوگی۔ رب کو پیارے، رب راضی ہے ناتے، ان رب کو پیارے، رب راضی ہے ناتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے، رب راضی ہے ناتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے نہ کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے نہ کر دے اے دین دے سپاہی، بیٹھے تہن زمین تے پردیدہ مکان تے، بیٹھے تہن زمین تے
چوم دے اسی اللہ والیاں دے ان رب کو بہت پیارے رب راضی ہے انہاں تے ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے چومن دی ریت ساکو جبریل نے سکھائی چومن دی ریت ساکو جبریل نے سکھائی جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئی جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئی چومن جے کر گناہ ہے ونج پت ویلا